اور نجات چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، اس لیے جب ہم اپنے پیاروں کی آخری آرام گاہوں پر جاتے ہیں تو جاتے ہی ان کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ معلوم ہوا کہ زندے کے لیے بھی یہی دعا ہے، اور جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے اس کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ یہاں ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ سلامتی کی دعا ہر وقت کہنی چاہیے، ہر ایک کو کہنی چاہیے؟ تو کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں یہ دعا نہیں کہی جاتی۔ ان میں سے ایک موقع ہے، اگر کوئی غسل خانے میں غسل کر رہا ہو تو اسے سلام نہ کہو۔ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی غسل خانے میں غسل کر رہا ہو تو اسے سلام نہ کہیں، کوئی واش روم میں ہو اسے سلام نہ کہیں، کوئی اگر کھانا کھا رہا ہے اسے سلام نہ کہیں، کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہے اسے سلام نہ کہیں، اور کوئی اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اسے سلام کہنا یا نہیں کہنا؟ بولیے نہ کہیں۔ اگر کوئی حالت نماز میں ہو اسے بھی سلام نہ کہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا، جو باتھ روم میں ہے، جو واش روم میں ہے، جو ذکر الہی میں مشغول ہے، جو کھانا کھا رہا ہے، جو ذکر الہی میں مشغول ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، اسے سلام نہ کہیں۔ آیا وہ اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں؟ آیا ان کا سانس بند ہو گیا ہے، دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ زندہ ہیں۔ کچھ مواقع پر زندوں کو سلام سے روکا ہے۔ اور ایک اور مقام ایسا ہے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو اسے بھی سلام نہ کہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ سلام دینے پر وہ قادر نہیں ہے، اور جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ذکر کرنے والا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور جو واش روم باتھ روم میں ہے وہ اس مقام پر نہیں کہ جواب دے کسی کو سلامتی۔ اب غور کریں، ایک شخص سویا ہوا ہے اسے سلام نہ کہیں، اور ایک شخص مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، اسے سلام کہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جو سو رہا ہے اس پر بھی سلام ہوتا، اس کی دھڑکن ابھی چل رہی ہے، اس کا سانس ابھی چل رہا ہے، زندگی اس میں بھرپور موجود ہے، لیکن اسے سلام نہیں کہا جا رہا۔ اور وہ جس کا سانس رک گیا ہے، جس کی ڈیتھ کا اعلان ڈاکٹر نے کر دیا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے، اسے نہلا بھی دیا ہے، دفنا بھی دیا ہے، اس پر سلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس زندگی سے کسی اور اعلیٰ زندگی کی طرف منتقل ہو گیا۔ آیا وہ سنتا نہیں؟ آیا وہ دیکھتا نہیں؟ وہ حیات کیسی ہے؟ یہ حیات کیسی ہے؟ یاد رکھیں، یہ بھی زندگی ہے، ایک قبر کی زندگی ہے۔ موت ایک لمحے کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کو چکھنے کے بعد جب ایمان والا اپنی قبر میں جاتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے۔ دیکھتا کیسے ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو پیار سے غسل دو، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، ان کو نرمی سے غسل دو، اس لیے کہ تمہاری نرمی سے ان کو سکون ملتا ہے۔ وہ سنتا کیسے ہے؟ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ، کہہ دیجئے، پچھلے بھی کہہ دیں، آپ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا توجہ ادھر رکھیں نا۔ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مرنے والوں کو دفن کر کے پلٹتے ہو، حضور فرماتے ہیں وہ تمہارے پلٹنے پر تمہارے قدموں کی آواز سن رہے ہو۔ اب کتنے آدمی یہاں آئے، احباب آئے، چل کے آئے، آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر آنے والے کے قدموں کی آواز آپ نے سنی؟ یہ بھی زندگی ہے، وہ بھی زندگی ہے، لیکن وہ برزخ کی زندگی ہے۔ وہاں انسان دیکھتا بھی ہے، وہاں انسان بولتا بھی ہے، وہاں انسان سنتا بھی ہے۔ توجہ فرمائیے، بولتا کیسے ہے؟ ارے اگر وہ بولتا نہیں تو فرشتے کس سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو ملائکہ کا یہ سوال کرنا پھر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ملائکہ قبر میں آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اٹھ، ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا دنیا میں محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر وہ سنتا نہیں، اگر وہ بولتا نہیں، اگر وہ دیکھتا نہیں تو پھر یہ سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ قبر والا سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور اپنے قبر پر آنے والوں کو پہچان بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، آئیے لیٹنے والا قبر کے اندر 6 فٹ نیچے لیٹا ہوا، کم از کم اتنی گہری تو ہوتی ہے نا قبر، کم از کم 7، 6، 7، 8 فٹ نیچے لیٹا ہوتا ہے، اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے کو تو کیوں تکلیف دے رہا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس قبر والے کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اب عقل یہ کہتی ہے کہ وہ تو اتنے فٹ نیچے ہے، ہم عقل کی مانے یا اس کی مانے جس کی خاطر رب کائنات نے عقل کو پیدا فرمایا ہے؟ ہم ماننے والے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کریم نے ارشاد فرمایا اس کو تکلیف نہ دے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تو مٹی کے ساتھ لگائے گا، تکلیف اندر پہنچ رہی ہے۔ حضرات جی وقار، یہاں ایک بات اور وضاحت کے ساتھ بیان کر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مرنے کے بعد مسلمان ہی سنتا ہے، بولتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ نہیں، مرنے کے بعد کافر بھی سنتا ہے، کافر بھی بولتا ہے۔ پہلی دلیل مشکوٰۃ شریف، نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک ایمان والے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی زبان حال سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، جب ایک کافر کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے وہ بھی بول رہا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی کفیت کے لحاظ سے ہر ایک کا کلام جدا ہوتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ یہ پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں، یہ میرا گھر، یہ میرا مال،
یہ میری اولاد، یہ ساری زندگی کی کمائی مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ این تذہبون، بتاؤ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس کے مقابلے میں جب ایک ایمان والے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، مصطفیٰ کے سچے غلام کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، دین اسلام پر عمل پیرا رہنے والے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، خاموش وہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی کلام کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا پکار رہا ہوتا ہے؟ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، تم آہستہ چل رہے ہو، مجھے جو منزل نظر آ رہی ہے میں اس مقام تک میں جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ منزل کیا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے قبر کا ایک گڑھا، لیکن ایمان والا وہاں پہنچنے کے لیے جلدی جلدی کیوں پکار رہا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے عزیز و اقربا گھر والوں نے اگرچہ قبر کھودی ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جبھی میں وہاں پر پہنچوں گا محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب تک میں گیا نہیں یہ قبر ہے، لیکن ایمان کی شمع سینے میں جلا کر اس مقام تک جب میں پہنچوں گا، ادھر مصطفیٰ کے قدم لگیں گے، نبی کے قدموں کی برکت کی وجہ سے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ بول یہ بھی رہا ہوتا ہے، بول وہ بھی رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے غزوہ بدر میں کافروں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح بدر کے بعد 3 دن تک اس مقام پر رکے۔ وہاں ایک اندھا کنواں تھا جسے ہم پنجابی میں ڈل کہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان کافروں کی لاشوں کو پکڑو، گھسیٹو اور اس اندھے کنویں میں پھینک دو۔ جب ان کی لاشیں اندھے کنویں میں پھینک دی گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود اس کنویں کی دیوار کے پاس آئے، اپنا رخ انور حضور نے کنویں میں موجود لاشوں کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، آج بتا میں محمد سچ کہتا تھا یا نہیں کہتا؟ مرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی ٹاپ 10 دشمن مصطفیٰ کریم کے۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بھی سنیں گے؟ جب سنتے نہیں تو نبی ابس کلام نہیں کرتا، میرے کریم جناب محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان کے تو سر دھڑ سے جدا ہو گئے، ان کے جسموں کے تو ٹکڑے ہو گئے، اتنے دن تک لاشیں یہاں پڑی رہی، بھول گئی ہے۔ آقا کریم کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، عمر جس طرح تو میری بات کو سن رہا ہے، تجھ سے بہتر یہ میرا کلام سن رہے ہیں۔ یہ فلسفہ غلط ہے، مر گئے مٹی میں مل گئے، یہ سوچ غلط ہے۔ ان کے ساتھ ایک رابطہ دین نے بتایا ہے، ان کے ساتھ ایک تعلق بتایا ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ فرمایا، تم عیسائی نہیں ہو، تم یہودی نہیں ہو، تم ہندو سکھ نہیں ہو، تم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے اور یہ کلمہ وفا سکھاتا ہے۔ جہاں جیتے جی ایک دوسرے پر جانے نچھاور کرتے ہو، اگر کوئی بچھڑ بھی جائے، قبر میں چلا بھی جائے تو تعلق توڑنا نہیں ہے۔ کیا ہوگا اس تعلق سے؟ اگر یہ رابطہ استوار رہے، یہ محبت بحال رہے، تو اس محبت کا صلہ کیا ہوگا؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض امتی ایسے ہوں گے جن کو جب دفن کیا جائے گا شام کے اعمال سے جہنمی ہوں گے، کل قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو جنتی ہو چکے ہیں۔ اب گیا تھا تو ہے کلمہ پڑھنے والا، لیکن غلطیاں خطائیں کچھ ایسی تھی کہ جہنم کی آگ کا سزاوار ٹھہرا۔ لیکن جب کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی نہیں رہے گا،
जन्नतियों बोलो सुबहान अल्लाह। ये फरमान मुस्तफा का है। फरमाया जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा, जन्नती हो चुका होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो जहन्नमी से जन्नती कैसे हो गए? सोचने वाली बात। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोच रहे होंगे, उस सहाबी ने भी सोचा, पूछा या रसूल अल्लाह ये जहन्नमी से जन्नती कैसे हो गया? करीम पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अपने पीछे जिनको छोड़ के आए, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने अजीजों अकरबा को, कलमे की डोर में बंधे हुए अपने इस्लामी भाइयों को, ये जो पीछे छोड़ के आया था, वो खामोश रहने वाले नहीं, वो इबादत करने वाले थे, वो अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, वो रब से राबता रखने वाले थे, होते जमीन पर थे लम्हे से पहले, उसके दामने करम से वाबस्ता होने वाले, उसके दरवाजा रहमत को खटखटाने वाले, हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद हाथ उठाकर दुआ करने वाले कि मौला हमारा भाई चला गया है, कोई कहता है हमारा बाप चला गया है, कोई कहता है मेरी माँ चली गई है, कोई कहता है मेरा बेटा चला गया है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब ये दफन हुआ जहन्नमी था, पिछले दुआ करते रहे, रब कबूल फरमाता रहा, कबूल फरमा के जहन्नम को जन्नत में बदल दिया। सुभान अल्लाह। ये वो करम होता है, ये वो ताल्लुक होता है, ये वो निस्बत होती है जो किसी मरने वाले को भी मरने नहीं देती। हम अपनी दुआओं में भी गए हुओं को जिंदा रखते हैं, हम उनके लिए हाथ उठाते हैं, हम उनके लिए गिरियाजारी करते हैं। और याद रखिए, रब्बे कायनात दूसरों के हक में की गई दुआ को बदरजाए उला पसंद फरमाता है। सुनिए मेरे नबी करीम साहिब खुल्के अजीम का फरमान, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो एक मुसलमान अपने किसी ऐसे मुसलमान के लिए मांगता है जो उसके सामने नहीं है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। 90 नेकियां मिल रही हैं, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। सुबह से लेकर अब तक यहाँ बैठे थे, अपनी बातें करते रहे थे, जिसके लिए आए हैं उसके लिए ना कुछ पढ़ते रहे ना करते रहे। अब अगर मौका बन ही गया है तो वही ईमान के साथ वफा वाला ताल्लुक निभाते चले जाइए। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मुसलमान का मुसलमान से रिश्ता टूटता नहीं है, ये रिश्ता अल्लाह अकबर औलाद से भी ज्यादा पुख्ता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, आप भी करते, मैं अपने बाप से भी प्यार करता हूँ, आप भी करते, मैं अपने भाइयों से भी प्यार करता हूँ, आप भी करते, मैं अपनी औलाद से भी प्यार करता हूँ, आप भी करते। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब एक दूसरे का ये प्यार का बंधन बज़ाहिर दुनिया और आखिरत के एतबार से टूट जाता है। दुरूद पाक पढ़ दीजिए, बुलंद आवाज से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए। हजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत से मुझ पर दुरूद भेजता है, मैं मोहम्मद क़यामत के दिन उससे हाथ मिलाऊं। कहिए सुभान अल्लाह। इतना मजमा नशर होगा, करोड़ हाँ नहीं अरब हाँ मखलूक होगी, और मुस्तफा पुकार के कह रहे होंगे, ओ फलां जरा इधर तो आ, तू एक मजलिस में बैठा प्यार से मुझ पर सलाम भेज रहा था, दुरूद भेज रहा था, आज परे क्यों खड़ा है, मोहम्मद के दामन में आ जाना। वो हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में दे, उस हाथ में दे कि अगर चांद की तरफ उठता है तो टोटे कर देता है, सूरज की तरफ उठता है तो वापस मिला देता है। अल्लाह अकबर। हजरात गौर फरमाइए, आखिर ये रिश्ता टूट जाता है, ये ताल्लुक टूट जाता है। अब गौर करें, माँ से प्यार, बाप से प्यार,
اولاد سے پیار، لیکن کوئی آیت یہ واضح نہیں کرتی، کوئی حدیث اس پر نہیں ہے کہ تمہاری ماں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہارا باپ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہاری اولاد جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ میں نے قرآن میں نہیں پڑھا، میں نے حدیث کا ذخیرہ دیکھا، اس میں نہیں پڑھا، لیکن ایک ذات ایسی ہے، وہ ذات کس کی ہے جس کی خاطر کائنات پیدا کی گئی؟ اعلان کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرا خاص نبی، اے میرا محبوب نبی، اے ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک گویا موت بظاہر باپ کا اور بیٹے کا، ماں اور بیٹی کا، بھائی کا اور بہن کا، بیوی کا اور شوہر کا تعلق توڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان کے قریب نہیں ہے، لیکن محمد سے امتی کا تعلق ٹوٹنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ رب کائنات نے مصطفیٰ کو ایمان والے کی جان سے بھی زیادہ قریب رکھا۔ اب جب تک جان ہے حضور قریب ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں لیکن ابھی تک آپ اس تک پہنچے نہیں ہیں۔ جب تک بدن میں جان ہے حضور جان سے قریب ہیں۔ سمجھو، جب تک بدن میں جان ہے حضور جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اقرب ہیں، اولا ہیں۔ ایک ہوتا ہے قرب، ایک ہوتا ہے اقرب۔ اقرب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ آپ میرے قریب ہیں، میں آپ کے قریب ہوں، لیکن درمیان میں فاصلے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قریب ہونا۔ اور اقرب ہونا، اولا ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ اقرب ہونا، اولا ہونا کا معنی یہ ہے درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ رب کائنات نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے ایمان والے چاہنے والے کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں۔ یہ فاصلے ہمارے ذہنوں کے، یہ فاصلے ہماری سوچوں کے ہیں، جبکہ حضور تو ہر ایمان والے کی جان سے بھی زیادہ۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی ڈائجسٹ یا داستان نہیں، بلکہ رب کا قرآن ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا خاص نبی، اے ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور جب تک جان ہے حضور قریب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب موت کا ذائقہ چکھا تو جان نکل گئی، کہاں گئی، کہاں تک پہنچی؟ توجہ کیجیے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جب موت کا ذائقہ چکھا، جان بدن سے نکل جاتی، اس وقت حضور بھی ہٹ جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ حکم ربی ہے، یہ مقام اس کے جلال کا ہے، اور جو ہی موت کا ذائقہ چکھتا ہے اپنے غسل کے پھٹے پر آ جاتا ہے، پھر نہلانے والے کو پہچاننے لگتا ہے، پھر میت اٹھانے والے کو پہچاننے لگتا ہے، پھر زبان حال سے بولنے لگتا ہے، پھر جنازہ پڑھنے والوں کو دیکھنے لگتا ہے، پھر قبر میں لیٹ جاتا ہے، قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہ باہر کھڑے ہوئے کو پہچان رہا ہوتا، باہر کھڑے ہوئے کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، فرمانے لگے میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا، سنو پڑے گا اس سے بات، اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تک بنا نہیں لیا جاتا۔ پوچھا حضرت اس کے پیچھے وجہ کیا؟ فرمایا قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہے، اس میں سوال و جواب ہے، قبر کا دبانا بھی حق ہے، قبر کا دبانا بھی حق ہے۔ کہا حضرت ہم تمہارے مرنے کے بعد اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ فرمایا اس لیے کھڑے رہنا تاکہ تم کھڑے رہو، مجھے تم سے انس ہو،
کہ میرے یار سرانے کھلوتے ہیں، تو سبحان اللہ، اگر کھڑے ہیں نظر نہیں آتے تو یہ وصیت کیوں کر رہے؟ معلوم ہوا صحابی کا یہ عقیدہ تھا، وہ اندر لیٹا ہوا بھی اپنی قبر کے باہر جو کھڑے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان سے وہ محبت وصول کر رہا ہوتا ہے، ان کے قرب سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں غور کریں، جب قبر میں لیٹا ہوا ایک مومن اپنی قبر میں لیٹتا ہے تو جان ہے یا نہیں؟ ارے سنتا ہے جان ہے، بولتا ہے جان ہے، میت پر پڑا ہوا ہے اپنے جنازے پر پہچان رہا ہے جان ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس نبی سے محبت کرتا رہا ہے بدل میں جان ہے، وہ مصطفیٰ ساتھ ہی جا رہا ہے صلی اللہ، حضور ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا تعلق نبھانے والا؟ ہے کوئی ایسی محبت نبھانے والا؟ ہے کوئی پیار کا ایسا مظاہرہ کرنے والا؟ اب غور کریں، جب وہ قبر میں جاتا ہے وہاں کیا کمال ہوتا ہے؟ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، لوگوں مجھے جو رب کریم نے خاص وصف عطا کیے ہیں، خاص خوبیاں عطا کی ہیں، ان خوبیوں میں میرا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جب میرا امتی قبر میں جاتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہوں۔ بلند آواز سے کیا سبحان اللہ۔ اگر تیرا باپ پہنچے تو خاموش رہ، تیرا بھائی اگر پہنچتا ہے تو خاموش رہ، تیرا یار اگر قبر میں پہنچتا ہے تو خاموش رہ، تیرا عزیز اگر قبر میں پہنچتا ہے تو خاموش رہ۔ جب یہ نہیں جاتے اور وہ جاتے ہیں تو کہنا سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کرم کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر عنایت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے؟ بس صلہ کیا ہے؟ کہا میرے چاہنے والے، میرے امتی، تیرے سے میں ایک کام ہے، تو زندگی میں میرا نام پکارتا چلا جا، مجھ پر درود پڑھتا چلا جا، مجھ پر سلام پڑھتا چلا جا، تو اپنا تعلق مجھ سے بڑھاتا چلا جا۔ جب تیری محبت کامل ہوگی تو نبیوں کا سردار محمد تیری قبر میں آ جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہیے ذرا توجہ سے کہیے سبحان اللہ۔ آج اتنی گرمی میں آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ذرا ایمان کی حرارت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں تقریر کے لیے سبحان اللہ نہیں کہلواتا، میرا تو دھیان غلام مصطفیٰ کی طرف ہے کہ جب یہ سارا اجر و ثواب اسے پیش کیا جائے گا ہماری طرف سے سبحان اللہ کا تحفہ بھی چلا جائے گا۔ وفا وفا وفا، مردہ کہاں چلا گیا؟ قبر میں۔ اب قبر میں اگلا کام کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میرا یہ خاصہ ہے کہ میں اپنے ماننے والے کی قبر میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور فرماتے ہیں میرا خاصہ، حضور فرماتے ہیں میرا خاصہ۔ ابھی تک آپ کو آپ کے نبی کی محبت کا علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کا نبی آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ چاہیے پوچھئے کسی اس بندے سے آدم کا کلمہ پڑا یا اس امتی سے جو امتی نوح علیہ السلام کا، یا اس ہستی سے جو ماننے والا ابراہیم علیہ السلام کا، یا اس بندے سے پوچھئے جس نے کلمہ حضرت موسیٰ کا پڑھا تھا، یا حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے سے پوچھئے کہ جناب کی قبر میں بھی یہ انبیاء آئے، وہ کہیں گے آدم کا ماننے والا کہے گا میری قبر میں آدم نہیں آئے، نوح کا ماننے والا کہے گا میں قبر میں گیا لیکن میری قبر میں نوح نہیں آئے، ابراہیم کا ماننے والا کہے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں میرے نبی ابراہیم نہیں آئے، موسیٰ کا ماننے والا کہے گا، عیسیٰ کا ماننے والا کہے گا کہ نہیں ہماری قبر میں ہمارے نبی نہیں آئے۔ ارے تجھ کو 7 سلامیں ہے، تجھ کو 7 سلامیں ہے، تجھ کو 7 سلامیں ہے۔ یہ 7 سلامیں میں نہیں کہہ رہا، حدیث پڑھ کے دیکھ، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو سب سے خوش قسمت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا میں تو رب کا حبیب ٹھہرا، میں تو ہوں ہی، بتاؤ میرے بعد خوش قسمت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انبیاء۔ فرمایا وہ تو رب کے پیغمبر ٹھہرے، وہ تو خوش قسمت ہے ہی، ان کے بعد خوش قسمت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ملائکہ۔ فرمایا وہ تو معصوم انل خطا ہے، وہ تو ہے
ہی ایسے. اب بتاؤ ان کے بعد خوش قسمت کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ان آنکھوں سے آپ کا بددعا کا چہرہ دیکھا ہے. کریم نے فرمایا تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں، بتاؤ کون خوش قسمت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا خوش قسمت وہ ہے اور میری طرف سے ان کو 7 سلامیں ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے محمد محمد پکارتے ہیں. آپ جانتے نہیں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا شان کیا ہے. آپ بڑے بھاگوں والے ہیں، آپ بڑے نصیبے والے ہیں، آپ بڑے مقدر والے ہیں. کیوں کہ آپ کو رب کائنات نے اپنا آخری نبی عطا کیا. کہیے سبحان اللہ. نبی وہ جو نبیوں کا سردار اور امت وہ جو امتوں میں سردار. کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضرات